ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتا چلوں ہمارے جو ناظرین جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے چینل کہ آج ہم نکاح کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون اٹھائیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے. اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر فلیش ہوتا نظر آ رہا ہوگا. بالکل گھبرائیے مت. جو بھی پوچھنا چاہیں نکاح کے حوالے سے بالکل پروگرام میں شامل ہو کر پوچھ سکتے ہیں آپ. مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قرآن سے جو شادی کر دیتے ہیں, کیا قرآن سے شادی کی جا سکتی ہے, اور اگر نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز؟ ہمارے معاشرے میں جائیداد سے بچنے کے لیے عورت کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور نام دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی اب کسی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی شادی قرآن سے ہو گئی ہے. ایسے لوگ اس زمانے کے بدترین لوگ ہیں, کیونکہ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, جو طریقہ قرآن کا نہیں ہے, جو طریقہ صحابہ کرام کا نہیں ہے, جو طریقہ 1450 سال میں کہیں نہیں ہوا, وہ ہمارے ہاں صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. تو ایسے بیوقوف لوگ جو اپنی بیٹیوں کی قرآن سے شادی فقط جائیداد بچانے کے لیے, اور اگر جائیداد بچانے کے لیے بھی نہ ہو ویسے ہی کسی پرپس کے لیے کہ نہیں اس کی شادی ہم نے نہیں کرانی, اس کی قرآن سے ہو گئی, وہ لوگ اس معاشرے کا بھی اور مذہب اسلام کا بھی مذاق اڑانے والے اور ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے. اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے ایسی کسی شادی کی اسلام نے اجازت نہیں دی. ٹھیک. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا مہر کے حوالے سے بات ہوئی, تو ایک تو یہ بتائیے کہ حق مہر ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا ہے, اور آج کے دور میں یا پہلے کے دور میں بھی حق مہر کس طریقے سے ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے, کیا میکزیمم ہونا چاہیے, منیمم ہونا چاہیے, کس طرح؟ اسلام نے عورت کو مال کی ملکیت کا حق دیا ہے, اور کیونکہ نکاح کی وجہ سے عورت مرد کی پابند ہو جاتی ہے, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اور دیگر پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں, تو شریعت نے یہ اس کا عوض جو ہے وہ مہر عورت کو دیا ہے تاکہ اس کی دل جوئی رہے اور اس کو یہ احساس ہو کہ اگر مجھ پہ کچھ پابندیاں آئی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ عوض مجھے ملا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے, تو شریعت نے کم از کم مہر کی مقدار تو متعین کی ہے, اور وہ ہے 10 درہم چاندی, جو آج کل کے اعتبار سے 30.618 ملی گرام چاندی بنتی ہے, یعنی تقریباً 3 تولے چاندی سے تھوڑا کم. اگر 900 روپے تولہ اگر آپ چاندی لگاتے ہیں, آج کل تقریباً 950 روپے تولے کے آس پاس ہے, تو اس اعتبار سے تقریباً 2500-2600 روپے کے قریب یہ رقم بنے گی. اور جیسے اگر چاندی کا ریٹ اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے تو یہ رقم اسی اعتبار سے اوپر نیچے ہو جائے گی. بعض لوگوں کے دماغ میں تصور ہے جی مہر جو ہے وہ 32 روپے 8 آنے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, تو 32 روپے 8 آنے ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر چاندی اتنی ہی مقدار کی آتی ہو, 10 درہم چاندی جس کو ہم کہہ رہے ہیں 30.618 ملی گرام چاندی, تو وہ اس دور کے حساب سے ہوگا. اگر چاندی کے ریٹ اوپر ہوں گے تو پھر اسی اعتبار سے اس کو لیا جائے گا. آج کے دور میں 2500 سے کم مہر مقرر نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے 2500 سے کم مہر مقرر کیا ہے تو وہ 2500 کی مقدار یعنی 10 درہم کی مقدار تک وہ پورا اس کو دینا پڑے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے, تو شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے لگے تو آپ نے یہ پابندی لگا دی کہ زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے. تو ایک خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں, اور کیونکہ اس وقت عورتیں بھی مسجد کے اندر آیا کرتی تھیں, اس کے بعد ان کے مسجد میں جانے پر پابندی لگائی گئی, تو وہ کہنے لگی کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے, حالانکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کسی ایک نے عورت کو پورا قنطارم من الذہب کہ سونے کا پورا خزانہ بھی اگر دے دیا ہو تو پھر بھی جو ہے تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو جب قرآن نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم پورا اتنا زیادہ مہر بھی لے سکتے ہیں, تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے اس پہ پابندی لگاؤ.
تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کیا اور فرمایا کہ ایک عورت حق پر پہنچ گئی اور عمر سے خطا ہو گئی. اور اس دور میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مہر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو بڑی بے راہ روی ہے، مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف دلچسپی لیتے ہیں اور طلاقوں کا رجحان بڑا بڑھ رہا ہے، عورت کو سیفٹی نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کو سیفٹی دینے کے لیے کہ مرد، کیونکہ ہمارے ہاں مہر ادا کب کیا جاتا ہے زیادہ تر عند طلب یا عند طلاق، تو مرد پھر ڈرے طلاق دیتے ہوئے کہ میں جو ہوں طلاق دوں گا تو مجھے تو 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا، 10 لاکھ روپے دینا پڑے گا اپنی اپنی سوسائٹی کے حساب سے. تو ہونا اب کے دور میں ایسا ہی چاہیے، یہ ہمارا مشورہ بھی ہے، میرا ذاتی مشورہ ہے یہ. اچھا، اس میں جو ہے نا حدیث پاک جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں آسانی ہو. جی آسانی میں یعنی یہی حدیث ہاں، پڑھنے تو والا مرد کی اس میں حیثیت بھی دیکھی جائے. اب ایک شخص ہے اگر 10,000 روپے ماہانہ کماتا ہے اور آپ اس پہ 10 لاکھ روپے مہر رکھ دیں تو نہ تو پھر تو میرا خیال ہے مرتے دم تک اس نے ترکہ بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا. ہمارے جو نکاح نامے میں جو شرائط میں سے ہے ایک کہ اگر آپ مہر کی طرف کالر لے لوں، اگر آپ جو ہے اس نکاح کے فارم سے باہر آ جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں میسی سلیم بول رہی ہوں. فرمائیے. ہاں ڈاکٹر صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ جو میاں بیوی 12 سال سے ساتھ میں نہ رہتے ہو اور ان کا گرین کارڈ کا کوئی مسئلہ ہو اور اگر وہ فون پہ اپنی وائف سے برابر بات چیت کر رہے تو ان کے نکاح میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک. اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرا ایک یہ سوال تھا، میرے پاس ایک پینڈل رکھا ہوا ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو بیچنا چاہ رہی ہوں، کیا میں اس کو بیچ سکتی ہوں؟ کیونکہ وہ میں پہن نہیں سکتی، واش روم میں جانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا بہت طبیعت وہ ہوتی ہے تو میں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں کراچی سے. فرمائیے. مجھے میرا سوال یہ تھا، جیسے ابھی مولانا صاحب نے ذکر بھی کیا کہ مرد دوسری عورتوں کی طرف جانے لگتے ہیں یا جو بھی، تو جو دوسری عورتیں ہیں جب مرد دوسرے نکاح کرتے ہیں یعنی دوسری شادیاں کرتے ہیں تو ان پہ اسی طرح کے حقوق جو ہے وہ دوسری بیویوں کو بھی دینے کے لیے جو ہے وہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو اجازت دیتا ہے لیکن یہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا. تو آپ اس سلسلے میں ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ عورت جو دوسری بیوی بن کر آئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی اپنا بہت کچھ قربان کر کے جو ہے وہ ایک شادی شدہ اور بچوں والے باپ کے پاس آتی ہے، تو اس سلسلے میں بجائے کہ اس کو ظالم اور جابر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، تو وہ جو اپنا اتنا حقوق سیکریفائز کر کے آتی ہے تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کیا وہ ریوارڈ رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت کچھ وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ ایک سنت کی جو ہے وہ چیز کو اس نے زندہ کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے. اس کے دل میں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، نہ وہ پہلے کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہی ہے، نہ ہی جو ہے وہ اپنے میاں کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں تاکہ یہی میرا سوال تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سسٹر آپ نے کال کی. اور مفتی صاحب آپ نے کیونکہ حق مہر پر بہت زیادہ اس میں یوں تھا نہیں، اصل میں نکاح نامے میں ایک تو جو شک ہے وہ یوں بھی ہے کہ مرد کے طلاق دینے کے حق پر پابندی، یہ ایک شک ہے، غالباً 13 یا 14 نمبر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر حق مہر مرد کا اس کی ہونا تو اسی طرح استطاعت کے حساب سے ہونا چاہیے، خاندان کے حساب سے ہونا چاہیے. لاکھوں پتی لوگوں کا حق مہر بھی لاکھوں روپے میں ہونا چاہیے، کروڑوں پتی لوگوں کا حق مہر بھی کروڑوں روپے میں ہونا چاہیے، اور جو ہزاروں روپے کمانا ہے اس کا مہر بھی 1000 روپے میں ہونا چاہیے. یہ تو ہے، مگر طلاق دینے کے حق پر پابندی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارا معاشرہ ہے اب خاص کر اس دور میں جتنے کیسز طلاقوں کے آ رہے ہیں، مفتی صاحب دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں تو مسئلے ہی نکاح اور طلاق کے ہیں، باقی کوئی مسئلے ہی نہیں ہے. کل انشاءاللہ طلاق پہ بات کر لیں گے، آج نکاح پہ بات کر لیجیے. تو اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری شادی پر پابندی، جس طرح ہمارے ایک نکاح نامے میں ہے. آپ بتائیے کہ دوسری شادی پہ جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ کیوں لگا دی گئی؟ اور جو خاتون نے کہا کہ اگر کسی شخص نے دوسری شادی کی اور جو اس کی بیوی ہے، کیا اس کو اجر ملے گا کہ اس نے ایسے مرد کو سہارا دیا جو آلریڈی میرڈ تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، مفتی صاحب ہمارے دوسری شادی والے ہیں ماشاءاللہ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیے کہ عمومی طور پہ یہ جو دوسری شادی کا مسئلہ ہے یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اسلام نے واضح طور پر اگر مرد استطاعت رکھتا ہے
تو اس کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی بھی اجازت دی ہے. لیکن ہمارا جو اس وقت عمل ہے, جو مردوں کی ایک سوسائٹی ہے, یہ معاملات ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی سے بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے. میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ جی اس نے دوسری شادی کی اور اس کے بعد پلٹ کر وہ پہلی بیوی کو پوچھتا بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ پہلی بیوی سے اولاد ہوتی ہے, ان کا نہ کوئی نان و نفقہ, کوئی بھی ذمہ داری وہ ادا نہیں کرتا. تو ظاہر ہے اس طرح کا کوئی عمل کرے گا, دوسری شادی کرے گا, تو اس کو کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اس نے یہ جو دوسری شادی کی, اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ دونوں کے درمیان وہ عدل کر سکتا, انصاف کر سکتا, دونوں کے خرچے اٹھا سکتا. تو اس کو اب یا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو پہلی بیوی کو چھوڑتا پھر اس کے بعد دوسری کرتا. اسی لیے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اس کو ایسے نہ چھوڑ دے, کل معلقہ تھی, کہ نہ وہ بغیر شوہر والی اور نہ ہی وہ شوہر والی, کہ وہ اس کے نکاح کی پابند ہے, کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی, اور یہ مرد ایسا ہے کہ اس کو نکاح میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے کسی قسم کے حقوق پورے نہیں کر رہا. تو عموماً کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس بہت زیادہ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہاں اگر کوئی ایسا مرد ہے کہ جو دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے اور استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ بیلنس کر کے بھی چلے, تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور عورت کے اندر کیونکہ احساس جو ہے وہ زیاں کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو یہ ایک زیادہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں جو یہ میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے, میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, یہ چھوڑ کر دوسری طرف نہ چلا جائے. تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ دوسری شادی کی مخالفت کرتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں عرب کے معاشرے میں آج بھی ہمارے جو ہے وہ دوسری شادی عام ہے بالکل, اور وہاں وہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں. یا بعض پنجاب کے گاؤں دیہاتوں کے بارے میں مجھے معلومات ہیں کہ وہاں پر بھی دوسری شادی عام ہے, ایک ہی گھر کے اندر جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہیں اور کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی معاملات نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ اس پہلی بیوی کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے حق کے اوپر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ میں پوری طریقے سے ادا کرتا رہوں گا. تو پھر اس عورت کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا. یہ ہوتا تبھی ہے کہ جب دوسری بیوی کی وجہ سے انسان پہلی بیوی کی طرف سے غفلت کرتا ہے. تو اگر جیسے ہماری ان بہن نے پوچھا کہ دوسری شادی کے حوالے سے اگر وہ آئی ہے اور واقعی اگر کوئی ایسی ہے, کہا کہ ان کو باقاعدہ اس حوالے سے کوسا جاتا ہے, وجہ یہی نا, وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں او ڈائن آ گئی, او یہ آ گئی, وہ آ گئی, پہلی بیوی کے حق پہ اس نے ڈاکہ ڈال دیا, اب یہ اس کو چرا کے ادھر لے جائے گی. اس طرح, اور خاص طور پہ یہ عورتوں کے اندر ہی زیادہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا مصعب, ایک تھوڑا سا یہاں پہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ اگر وہ معاملات جو سیکنڈ وائف کے ساتھ چل رہے ہیں, پہلے بھلے وہ اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں اور بعد میں بھی اتنا ہی دیتے ہیں, لیکن اب ان کو فیل زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہو سکتا ہے آج مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو دوسری وائف کی طرف ہوں گے. سب اس شامل کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عدنان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے عدنان صاحب. دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ وہاں پر مسلمان اور ہندو بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ اسلام میں درست ہے؟ یہ ان کا نکاح وہاں کے سیکولر نظام کے حساب سے تو لیگل مانا جاتا ہے, تو کیا درست؟ اب جیسے انڈیا کے ایک آرٹسٹ سے نام نہیں لوں گا میں ان کا, تو انہوں نے بہت سارے ہیں, بہت ہیں, آپ کتنوں کے نام لیں گے؟ بس ایک خان صاحب ہیں بہت بڑے, آلموسٹ سارے خانے ایسے ہیں جی. تو وہ دونوں قسم کے نکاح کرتے ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں اور پھیرے بھی لیتے ہیں, لیکن ان کی بیوی نے شادی سے پہلے کہتے ہیں میں پھیرے لوں گی, نکاح نہیں کروں گی. تو آج تک پھیروں پہ ہی قائم ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ میرا دوسرا سوال اہم ہے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے اہل کتاب بھی تو مشرک ہی ہے نا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو یہ تو شرک کرتے ہیں, تو شرک کرنے والوں سے کیسے نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ میرا تیسرا سوال میں نے 2 دن پہلے پوچھا تھا, امامے کی فضیلت بتائیے. امامے کی فضیلت بالکل سر بتائی گئی تھی, آپ نے تو میرے سے مس ہو گیا, اگر پلیز کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں تو مجھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے سوال کیے. اور عدنان ماشاءاللہ ایک تو ریگولر کالر بنتے جا رہے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھتے ہیں.